ملکی سیاست میں آئے بھونچال ایک ایک کر کے سب سائٹ ہو رہے ہیں۔ 180 سیٹوں کی جیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی تمیزدار بچوں کی طرح قومی اسمبلی میں نیا وزیر اعظم منتخب کروا چکی۔ البتہ جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے غیر مشروط حمایت کی، سب کچھ سکرپٹڈ ہونے کا احساس ضرور پیدا کیا۔ پٹھانوں کے صوبے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی تب بھی حکومت بنی تھی جب مرکز میں پی ٹی آئی کی محض 32 نشستیں تھیں۔ چنانچہ اگر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کی پارٹی کو اس مرتبہ بھی ووٹ کیا ہے تو اس میں کچھ اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ملکی سیاست میں آئے بھونچال ایک ایک کر کے سب سائٹ ہو رہے ہیں۔ 180 سیٹوں کی جیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی تمیزدار بچوں کی طرح قومی اسمبلی میں نیا وزیر اعظم منتخب کروا چکی۔ البتہ جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے غیر مشروط حمایت کی، اس سے سب کچھ سکرپٹڈ ہونے کا احساس ضرور پیدا ہوا۔ پٹھانوں کے صوبے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی تب بھی حکومت بنی تھی جب مرکز میں پی ٹی آئی کی محض 32 نشستیں تھیں۔ چنانچہ اگر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کی پارٹی کو اس مرتبہ بھی ووٹ کیا ہے تو اس میں کچھ اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مقابلہ تو ادھر پنجاب میں تھا، اور اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی نے پنجاب کے چند اضلاع میں غیر معمولی پرفارمنس دکھائی ہے اور نشستیں جیتی ہیں، مگر 8 فروری سے پہلے جو پروپیگنڈا زوروں پر تھا کہ یہاں پر صرف پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی ہے اور عمران خان کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ جیت جائے گا، وہ نہیں ہو سکا۔ لاہور، جسے کبھی پیپلز پارٹی کا اور بعد میں نون لیگ کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی اس میں کوئی بڑا شگاف ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کی طرف پنجاب کے اضلاع کی پٹی پر نون لیگ نے اپنی حاکمیت قائم رکھی۔ البتہ سینٹرل پنجاب کے چند اضلاع سمیت خیبر پختونخوا سے نیچے اترنے والے پنجاب کے چند اضلاع، جن میں تونسا، لہیا، راجن پور، جھنگ اور فیصل آباد شامل ہیں، وہاں پی ٹی آئی نے ضرور کچھ اپنا رنگ دکھایا ہے، جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے اضلاع جہاں لوگوں کی شرح خواندگی کم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم ہے، ان علاقوں میں عمران خان کے لیے ہمدردی کا ووٹ ضرور پڑا ہے، مگر ان اضلاع میں، ان جگہوں پر جہاں شہری آبادیاں نہ صرف زیادہ ہیں بلکہ زیادہ خواندہ بھی ہیں، زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں، ان جگہوں پر وہاں پر پی ٹی آئی کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے پی ٹی آئی نے ان انتخابات میں متوقع کارکردگی نہیں دکھائی، خواہ زبانی جمع خرچ کے طور پر ضرور کہتی پائی جائے کہ وہ فارم 45 کے مطابق جیت چکی ہے، جبکہ فارم 47 پر نون لیگ جیتی ہے، مگر پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو صرف 20-22 لوگوں سے بڑھ کر پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے امیدواروں نے الیکشن ٹربیونلز کا رخ نہیں کیا ہے۔ تو جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ صرف پروپیگنڈے کے طور پر، جس طرح سے کبھی 35 پنکچر کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، تو ایک ایسی صورتحال پیدا کر کے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کو جوڈیشل انکوائری پر اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ اس پر ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں متوقع کارکردگی نظر نہیں آ سکی، اور کچھ ایسا ہی معاملہ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بھی نظر آیا ہے۔ اگر اکبر ایس بابر کو عدالت سے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف حکم امتناعی مل جاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر پارٹی انتخابات متنازع ہو جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کو نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے تو ان کو نہایت اعلیٰ سیاسی بصیرت رکھنے والے اور ایسے افراد کی
معاونت حاصل ہے پارٹی کے اندر، جو کہ عرصہ دراز سے سیاست میں ہے، بلکہ جن کی ساری عمر سیاست میں گزری ہے، یقینی طور پر انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑا سیاستدان کے طور پر ہم اور آپ دیکھتے نظر آئیں گے، اور ایک مؤثر سیاستدان کے طور پر وفاق کی سطح پر ابھریں گے۔ لیکن ان انتخابات میں بلاول بھٹو کا خیال تھا کہ اس مرتبہ عوام پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں گے، اور عمران خان کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو وہ پر کر لیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اعتبار سے صفایا ہو گیا، اور لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اپنا پیغام صحیح طور پر عوام تک پہنچا نہیں سکے، یا پھر عوام نے انہیں توجہ سے نہیں سنا۔ اس کا ایک اور سبب عمران خان کی اڈیالہ جیل میں موجودگی بھی ہو سکتی ہے۔ اوپر نیچے 3 سزاؤں سے انہیں مظلوم بننے کا موقع ملا، جس میں الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے مخصوص اینکر پرسنوں کے ٹولے نے حصہ بقدر جثہ ڈالا، اور عمران خان کو کرپشن کی بجائے ناقدہ کوکا کی کیمپین کو چلائے رکھا، اور یوں عوام کو اس طرف توجہ نہیں دینے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ جو ناقدہ کوکا کیمپین تھی، اس کی وجہ سے عمران خان ایک طرف مظلوم بنے، دوسری طرف وہ اسمارٹ ہیرو کے طور پہ نظر آئے، اور تیسری طرف الیکٹرانک میڈیا ان کی حمایت میں کھڑا رہا، جس پر انتخابات سے پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ یورپی یونین کا دورہ کیا گیا ہے، جس میں معروف صحافی حامد میر بھی شامل تھے، اور وہاں یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ انتخابی نتائج کو متنازع بنانا ہے۔ اور آج جب انتخابات ہو گئے ہیں تو وہ خبریں جو کبھی نصرت جاوید صاحب نے دی تھی، جو کبھی قمر دلشاد صاحب نے اپنے کالموں کی صورت میں دی تھی، وہ درست ثابت ہوئی ہیں، اور آج انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو ایک کیمپین بننے سے روکنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا، خاص طور پر جو ایکس پلیٹ فارم ہے، یعنی ٹویٹر پلیٹ فارم ہے، اس کو بند کیا گیا، اور اس سوشل میڈیا پر نوجوانوں اور خواتین کو پروپیگنڈا کے ذریعے ایک منفی رجحان اپنانے سے باز رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس اعتبار سے پی ٹی آئی اور ان کا حامی اینکر مافیا جو ہے، وہ انتخابات کو اس طرح سے متنازع نہیں بنا سکا جس طرح سے پی ٹی آئی اور اس کے حامی حلقے سمجھتے تھے کہ بن جائیں گے، اور کسی کے لیے بھی حکومت بنانا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی نے، این کیو ایم نے اپنی پوری سپورٹ دی ہے، اور جو پارٹیاں اتحادی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے ذاتی تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے، اور ان دونوں پارٹیوں کی قیادت کہتی ہے کہ ہم انہیں بنا بھی لیں گے۔ میرا اشارہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب ہے۔ تو امید ہے کہ اب سے آئندہ کی جو صورتحال بنے گی، اس میں چین کی جانب سے جس طرح سے ہماری ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دستِ تعاون بڑھا دیا گیا ہے، پھر مڈل ایسٹ سے بھی کچھ انویسٹمنٹس آتی ہیں، یہاں پر کچھ ریفارمز ہو جاتی ہیں، تو اگلے سال 1.5 سال میں صورتحال بہتر نظر آئے گی۔ یہ جو رمضان شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل پیکج اناؤنس ہو گیا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کے لیے، اور اس کا اثر جو ہے وہ عام لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس پر بھی آئے گا، اور ماہ رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام کریں گی جو تین صوبائی حکومتیں خاص طور پر، کہ ذخیرہ اندوزوں کو، منافع خوروں کو کینڈے میں رکھا جائے، اور وہ کسی قسم کی ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس سے عوام کے لیے زندگی دوبارہ ہو جائے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 2-3 سال بھرپور سیاسی استحکام رہے گا، جس سے ملک کے اندر معاشی استحکام آ جائے گا۔ شکریہ۔